الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قرآن شریف سے وہی لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو 3-4 باتوں کا اہتمام کریں۔ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نیت کا اخلاص چاہیے، خالص نیت ہو۔ کاموں کا سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ اگر نیت ٹھیک ہو، پاکیزہ ہو، تو ہر کام میں بہت برکت ہوتی ہے، لیکن اگر نیت خراب ہو جائے تو پھر کسی کام میں برکت نہیں ہوتی۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کلام اللہ ہدایت اور روشنی کی واحد کتاب ہے اس وقت روئے زمین پر، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ نیت خالص ہو، اور اگر نیت خالص نہ ہوئی تو کام نہیں چلے گا۔ چنانچہ بخاری اور مسلم کی اولین حدیث جس پر سارا دار و مدار ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ عمل کا سارا دار و مدار نیت پر ہے۔ مگر یہ بات یاد رکھیے، الاعمال پر جو الف لام ہے وہ معرفہ کا ہے۔ الاعمال سے مراد نیک اعمال، صالح اعمال، خدا کی اطاعت کے اعمال۔ ایسا نہیں ہے کہ چوری کوئی اچھی نیت سے کرے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ نیک اعمال میں نیت چاہیے، تو نیک عمل اسی وقت نیک عمل بنے گا جب اس کی نیت ٹھیک ہو۔ ظاہری شکل و صورت سے اگر عمل نیک ہو بھی تب بھی اللہ کے یہاں قبولیت نہیں ہے۔ نماز بھی پڑھیں آپ، مگر نیت خالص نہ ہو، اللہ کی نیت نہ ہو، دکھاوا ہو، کچھ اور نمائش ہو، کچھ اور چیز ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ عمل صالح تو نہیں ہوا، نماز تو نہیں ہوئی۔ تو نماز کے لیے پہلی شرط، اسی طرح قرآن کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ نیت خالص ہو، اور نیت خالص اس وقت ہوگی جب آپ اپنے قلب کو پاک صاف رکھیں گے، دل کو صاف پاک رکھیں گے، ہر غلط جذبے سے، ہر غلط چیز سے، غلط اعمال سے، غلط خواہشات سے، غلط توقعات سے، غلط لالچ سے دل کو صاف رکھیں گے۔ تب اس دل میں طلب پیدا ہوگی اور وہ کچھ حاصل کر سکے گا۔ یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ قرآن اس لیے نہ پڑھا جائے کہ قرأت سناؤں گا لوگ خوش ہوں گے، میں حافظ بنوں گا سناؤں گا تو خوش ہوں گے لوگ، بلکہ عمل کے لیے پڑھا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ نیک عمل کرنا ہے، اس قرآن پر عمل کرنا ہے، یہ اس کا حق ہے۔ پہلی نیت ہوئی، دوسرا نیک عمل کرنے کا ارادہ ہو۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے قانون میں، قرآن کے احکام میں ڈھل جانے کا ارادہ ہو، عزم ہو، پختہ عزم ہو کہ جو قرآن میں ہدایت ملے گی اس کے مطابق ڈھل جاؤں گا، اس کے مطابق بدلوں گا، اپنے آپ کو بدلوں گا، یہ ارادہ ہو، یہ نیت ہو۔ اس لیے کہ قرآن کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، مین میخ نکالنے کے لیے بھی پڑھتے ہیں، مستشرقین پڑھتے ہیں، غلطیاں پکڑنے کے لیے بھی نکلتے ہیں۔ ان کا مقصود ہدایت نہیں ہوتا۔ تو جب تک یہ مقصد نہ ہو کہ اس قرآن کے مطابق بدلنا ہے اپنے آپ کو، کام نہیں چلے گا۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کو وقت لگایا جائے۔ اس پر وقت لگانے کے 2 طریقے ہیں۔
ایک یہ کہ اسی کثرت سے تلاوت کی جائے، یہ بھی ضروری ہے، بار بار پڑھا جائے اسے۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ یہ قرآن جتنا اسے پڑھیں اتنی مزید پڑھنے کو جی چاہے گا، اور اگر آپ اکتا جائیں نہ پڑھیں تو پھر جی نہیں چاہے گا۔ قرآن کے لیے ضروری ہے کہ اسے بار بار پڑھا جائے، تلاوت کی جائے۔ اور قرآن آسمان کے نیچے واحد کتاب ہے جو ثواب کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ کسی امت کے پاس کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو ثواب کی نیت سے پڑھی جاتی ہو، یہ ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں۔ ایک دیہاتی آدمی آتا ہے، سمجھتا کچھ نہیں ہے، انگلی رکھ رکھ کے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، ثواب کی نیت سے، اللہ اسے محروم نہیں کرے گا، ثواب دے گا۔ بلکہ حدیث میں یہاں تک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا پڑھنے والا ہے، کانا یا تتاتا، ہکلا ہے، توتلا ہے، اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، تو اٹک کے پڑھنے والے کا اجر دگنا ہے۔ پھر رسول نے یہ بھی فرمایا کہ قرآن کا حق اسی وقت ادا ہوگا جب اس کو ثواب کی نیت سے پڑھا جائے۔ اور الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ایک حرف ہے، بلکہ 3 حرف ہیں، الف کا بھی ثواب، لام کا بھی ثواب، میم کا بھی ثواب، 30 نیکیاں ملیں گی اگر الف لام میم پڑھا۔ اس میں کبھی کبھی میں نے سوچا بہت کہ اللہ کے رسول نے یہ الف لام میم کا انتخاب کیوں کیا سمجھانے کے لیے؟ یعلمون، تعلمون، خبیر، بصیر، اس کا بھی تو انتخاب کر سکتے تھے نا، بتاتے کہ بے کے 10 اور وہ اس لیے کیا کہ حروف مقطعات میں سے ہے الف لام میم، اور حروف مقطعات کے کوئی معنی نہیں ہوتے۔ پھر اگر کوئی معنی ہو بھی تو اور ٹکڑے کیے اس کے کہ الف کے بھی 10 نیکیاں ہیں، لام کی بھی 10 نیکیاں ہیں، میم کی بھی 10 نیکیاں ہیں۔ تو ایک تو کثرت سے پڑھا جائے اسے، اور یہ بڑا ظلم ہے قرآن پر کہ زندگی بھر اسے پڑھتے رہیں اور اسے سمجھے نہیں، یہ ظلم ہے، زیادتی ہے۔ دنیا کی ہر کتاب ہم سمجھنے کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن قرآن کے بارے میں یہ ہے کہ بھائی بغیر سمجھے عمر بھر پڑھتے رہتے ہیں۔ حد یہ ہے کہ بعض تو وہ لوگ بھی ملتے ہیں آپ کو جن کی داڑھیاں سفید ہو جاتی ہیں، عمر کے آخری حصے میں پہنچ جاتے ہیں، نماز میں جو حصے پڑھے جاتے ہیں، دعائیں پڑھی جاتی ہیں، ان کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہوتا، نماز پڑھے جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ان کو اجر نہیں ملے گا، ثواب نہیں ملے گا، لیکن بہرحال یہ ہے زیادتی کہ سمجھنا چاہیے، اور نماز میں جو کچھ پڑھتے ہیں اسے تو سمجھنا ہی چاہیے کم از کم۔ قرآن کو بھی تدبر و تفکر، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، یہ قرآن پر تدبر کیوں نہیں کرتے، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دل پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن سمجھنے کے لیے کتاب ہے، اس لیے ایک قانون کی کتاب ہے۔ کتنے ہوئے؟ کتنی باتیں بتائیں؟ 3 بتائیں نا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ ارادہ ہو کہ یہ قرآن جو میں پڑھ رہا ہوں، سیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، یہ قرآن مجھے دنیا تک پہنچانا ہے، اس لیے کہ یہ کتاب اسی لیے نازل ہوئی ہے کہ دنیا کو ہم روشن کریں۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن چھوٹا، زوال آیا، قرآن کو پھر پکڑیں، پھر قرآن کے ساتھ چلیں، قرآن کو رہنما بنائیں، اللہ راہیں پھر کھولے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ 4 باتیں ذہن میں رہنا چاہیے قرآن کے بارے میں۔ اس کے بعد پھر ہم جب قرآن پاک کھولتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے آغاز میں ہیڈنگ اس کی پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ملتی ہے۔
اس آیت کا مفہوم تو میرا خیال ہے، جہاں تک تاریخ کا میں نے مطالعہ کیا یا قرآن سے سمجھا، جب سے دنیا آباد ہے، جب سے اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یہ بات، تو انسان کو معلوم ہے، اور شروع کرتا ہے ہر آدمی، کیا ہے۔ چنانچہ قرآن میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو جب کشتی بنی ان کی، اور انہوں نے کشتی چلانا چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، بسم اللہ سے شروع ہوئی۔ تو یہ تصور اور یہ ہدایت اور یہ عمل تو اس وقت سے ہے، نوح علیہ السلام کے وقت سے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا تھا، آدم کو بھی خلیفہ بنایا تھا، تو انہوں نے بھی ہر کام بسم اللہ ہی سے کیا ہوگا، تو ابتدا سے بسم اللہ کا تصور تو موجود ہے۔ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے جو سبا کو خط لکھا تھا، ملقیس کو، سبا کی ملکہ کو، تو اس میں سورہ نمل میں ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں بھی بسم اللہ کا لفظ ہے۔ لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بسم اللہ سے شروع کرنے کے جو الفاظ ہیں، جو جامع دیا گیا ہے اس کو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ نعمت اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الفاظ نازل ہوئے ہیں، اس لیے کہ اس سے پہلے کسی کتاب میں اب تک نہیں ملا ہے کسی کو کہ بسم اللہ کہیں لکھی ہوئی ہو۔ یہ بسم اللہ قرآن میں ہے، سورہ نمل میں، وہاں آیت ہے یہی انہ من سلیمان، یعنی قرآن کا حصہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے سوائے سورہ توبہ کے، تو یہ قرآن کی آیت ہے کہ نہیں ہے؟ تو مدینے کے اور بصرے کے اور شام کے قراء اور علماء اور قراء یہ کہتے ہیں کہ یہ کسی صورت کی آیت نہیں ہے، ایک مستقل آیت تو ہے، کسی صورت کی آیت نہیں ہے، بلکہ صورتوں میں تبرک کے لیے، فاصلے کے لیے یہ ایک آیت ہے۔ مکے کے اور بصرے اور ادھر کے بصرے کے، کوفے کے، بصرہ مکہ اور کوفہ، وہاں کے قراء یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہر صورت کی ایک آیت ہے، البتہ فصل کے لیے لکھی گئی ہے، لیکن ہے ہر صورت کے ساتھ۔ چنانچہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ سمجھا کہ قرآن کی آیت نہیں، ہر صورت کی آیت نہیں ہے، اور نہیں پڑھی اس نے بسم اللہ، تو اس نے 114 آیتیں قرآن کی کھو دی۔ ظاہر صورتیں اتنی ہیں نا، ایک تو یہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن میں، اور سورہ توبہ کو چھوڑ کے 113 صورتیں ہیں، ہر صورت کے ساتھ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، تو 113 آیتیں نہیں پڑھی اس نے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ وہ اسے پڑھتے ہیں، جہراً پڑھتے ہیں نماز میں بھی، چنانچہ جو شافعی لوگ ہیں وہ نماز میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اونچی آواز سے نماز میں پڑھتے ہیں۔ حنفی لوگ جو ہیں وہ نہیں پڑھتے، جہری طور پر نہیں پڑھتے، دل میں پڑھتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ ایسا ہے کہ یہ قرآن میں ایک ہی باری آئی ہے بسم اللہ، جو سورہ نمل میں ہے۔ اس کے علاوہ یہ ایک آیت ہے قرآن کی، لیکن ہر صورت کے شروع میں اسے پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت یہی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اعوذ باللہ سے شروع کیا جائے اور پھر بسم اللہ پڑھی جائے۔ چنانچہ سورہ نحل میں آیت ہے، آیت نمبر کیا ہے بھائی؟ سورہ نحل میں ایک آیت ہے، نمبر یاد نہیں رہا، اگر
دیکھتا ہوں کہیں میں ہو. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب تم قرآن پڑھنا شروع کرو تو 98 نمبر آیت کا نمبر 98 ہے، دیکھ لیجئے گا. جب قرآن پڑھنا شروع کرو تو لکھا ہے ہمارے فقہائے حنفیہ نے کہ قرآن پڑھنے کے لیے اعوذ باللہ پڑھ کر پھر بسم اللہ پڑھیں اور پھر قرآن پڑھیں. یہ سنت ہے حنفیہ کے نزدیک. حنفی علماء نے یہ لکھا ہے، اسی سنت کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں. البتہ ہم نے اعوذ باللہ سے شروع کیا، سورہ بقرہ پڑھی، سورہ آل عمران پڑھی، تو سورہ آل عمران جب پڑھیں گے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے فصل کے لیے، اور اس طرح پھر اور آگے پڑھیں گے. تو اب دوبارہ جو ہے اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، بیچ میں بسم اللہ پڑھ کے آگے بڑھ جائیں گے. یہ بسم اللہ کے بارے میں چند باتیں میں نے عرض کی ہیں آپ سے. میرا خیال یہ ہے کہ آج اتنا ہی رکھیے. انشاءاللہ کل سورہ فاتحہ کے بارے میں کچھ باتیں عرض کریں گے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات جو بسم اللہ میں ہیں 3. اللہ کا نام ہے، رحمان اس کی ایک صفت ہے. البتہ بسم اللہ کے بارے میں ایک بات اور عرض کر دیں، وہ یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. وہ بات جو ہم عرض کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ صرف یہی نہیں ہے کہ ہم قرآن جب پڑھیں تو بسم اللہ پڑھیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر کام جو کرے انسان، جو بھی کام کرے، اس کے آغاز میں بسم اللہ ضرور پڑھیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا، بلکہ حدیث میں ہے یہ کہ جس نے بسم اللہ کیے بغیر کوئی کام شروع کیا وہ اقطع و ابتر، وہ کام ادھورا رہ جائے گا، بے برکت ہوگا، اس میں برکت نہیں ہوگی. اس لیے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. اس کا ایک بہت بڑا فائدہ بتاؤں آپ کو جس سے آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے وہ عجیب و غریب ہے. اگر آدمی عادت ڈالیں کہ کوئی کام بغیر بسم اللہ سے کہ نہیں کروں گا، عادت ڈال لیں آپ، جو کام بھی کروں گا یہ عادت ہے میری کہ بسم اللہ پڑھوں گا، تو غلط کام سے آپ بچ جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی کتنا بھی گناہ گار ہو تو وہ گناہ کا کام اگر بسم اللہ کے کر کے کرنا شروع کرے گا تو لرز جائے گا، نہیں کر سکے گا. وہ یہی سوچے گا کہ یہ کام میرے کرنے کا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے اس گناہ سے بچا. یہ عادت اگر ڈال لے گا آدمی تو یہ برکت ہوگی. قرآن کے سلسلے میں یہ ہے کہ پہلی آیت جب نازل ہوئی غار حرا میں تو پڑھیے اسے، اقرا بسم ربک الذی خلق. وہاں ہدایت ہے کہ بسم اللہ سے شروع کرو. اس کی تکمیل ہوگی، اس حکم کی تعمیل ہوگی انشاءاللہ بسم اللہ سے جب شروع کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کی صفات میں بنیادی صفت جس سے تمام صفتیں نکلتی ہیں وہ رحمان و رحیم ہے. ساری چیزیں اسی سے سارا دار و مدار اسی پر ہے. تو رحمان و رحیم یہ 2 صفتیں ایسی ہیں اللہ کی کہ جو شخص بسم اللہ پڑھے گا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے گا تو گویا رحمان و رحیم کا واسطہ اور ضمانت لے لی اس نے کہ اس کے پشت پر رحمان و رحیم ہے، تو وہ کام لازماً پورا ہو کر رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ کام پورا نہ ہو. عادت پڑھنے سے یہ بھی فائدہ ہے اور یہ بھی فائدہ ہے. 3 فائدے میں نے بتائے.
تین ہی بہت ہیں، اگر یہ تین فائدے حاصل ہوں تو کوئی کمی کی بات نہیں ہے۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر کام کے شروع میں پڑھیں، اور قرآن پاک جب پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر شروع کریں۔ ایک بات اور بتا دیں آج، بسم اللہ ہی سے تعلق ہے اس کا بھی۔ سورہ کے ہر آیت پر، خاص طور پر عرب میں جو لوگ قرآن چھاپتے ہیں، آیت نمبر دیتے ہیں، لیکن وہاں بھی یہ رواج ہے کہ سورہ فاتحہ پہ نمبر نہیں دیتے۔ قرآن کی اور صورتوں میں ہر آیت پر نمبر دیتے ہیں، 1 2 3 4 5، سورہ فاتحہ میں نہیں دیا، اس لیے کہ علماء کا اختلاف یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کی آیتیں کتنی ہیں، تو وہ کہتے ہیں 7 ہیں۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیت ہے، تو جب تک سورہ فاتحہ کو ملائیں، بسم اللہ کو ملائیں نہیں، 7 آیتیں نہیں بنیں گی، ہے نا؟ الحمدللہ رب العالمین 1، الرحمن الرحیم 2، مالک یوم الدین 3، ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہوئی؟ 4۔ آگے کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کتنی ہوئیں؟ 6 ہوئیں۔ بسم اللہ کو ملا لیں گے تو 7 ہو جائیں گی۔ تو جو بسم اللہ کو ملانا چاہیں وہ اس کو ملا کے 7 کریں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ حصہ نہیں ہے قرآن کا، تو وہ علیہم پر دیکھا ہوگا آپ نے 5 کا حصہ بنا ہوا ہے، وہ اس کو آیت مانتے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ان کو الگ کرتے ہیں، ولا الضالین کو الگ کرتے ہیں، تو اس طرح 7 آیتیں بنتی ہیں۔ یہ معلومات بہت کام کی ہیں، اللہ تعالیٰ خیر و برکت عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رحمان اور رحیم کے بارے میں بھی کچھ باتیں عرض کریں گے، اور پھر سورہ فاتحہ کے بارے میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا نچوڑ ہے، اس لیے اس کے بارے میں کچھ باتیں اس طرح بتائیں گے آپ کو کہ نماز میں پڑھیں تو مزہ آنے لگے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ